पाकिस्तान के सदर का ताज किसके सर सजेगा? आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटा बाकी। कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में वोटिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने अपना वोट कास्ट कर दिया। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने भी अपना वोट कास्ट किया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और JUI का सदारती इंतखाब का बायकॉट। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वोटिंग का अमल मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 109 और सिंध असम्बली में 161 वोट कास्ट हुए। सदर के इंतखाब में जीत के लिए 348 वोट दरकार हैं। नवमुंतखब सदर मुमलिकत की हल्फ बर्दारी कल होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पंजाब असम्बली में 8 मार्च को हल्फ लेने वाले 24 अराकीन असम्बली पर एतराज़। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मखसूस नशिस्तों पर अराकीन के हल्फ पर एतराज़ की तहरीरी दरख्वास्त दायर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रुकन सोनिया अली का वोट दिखाने का अमल चैलेंज। सोनिया अली ने महमूद खान अचकजई के पोलिंग एजेंट को बैलेट पेपर दिखाया था। पोलिंग एजेंट खलील ताहिर सिंधु की प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वोट मनसूख करने की दरख्वास्त। पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। आपने आइन में 18वीं तरमीम की, मजीद क्या इकदाम करेंगे? आसिफ अली जरदारी से सवाल। 18वीं आइनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ एडवाइस की थी। पहले जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट ही करेगी। आसिफ अली जरदारी का जवाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने कहा कि हुकूमत में बैठे लोग छोटे हैं, मसाइल बड़े हैं, इन लोगों को सियासत की समझ नहीं। पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है, अवाम को हमसे बहुत तवक्कुआत है। महंगाई में कमी नागुज़ीर है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत सीनियर लीगी रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म आप जल्द काबीना तश्कील दें और मंशू पर अमल दरामद शुरू कर दें। नवाज शरीफ की हिदायत, पीपल्स पार्टी को भी वफाकी काबीना में शामिल करने पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा कि आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद फिर गुजारिश करूँगा। आईनी ओहदे बड़े अहम होते हैं। आईनी ओहदों पे गैर आईनी तर्ज अमल अपनाते हुए उस पर बराजमान होना आइन की पामाली। सुन्नी मरतबा इन लोगों ने सारे ओहदे की अहलियत को देख के बगैर और जमहूरी अक़दार को बगैर बांटे हैं। ये बंदर बांट वैसे भी नहीं चाहिए। पहले 2 ख़ानदान वसाइल पे मुल्क के काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पे और उनके जो ओहदे हैं उन पे भी 2 ख़ानदान जो है वो काबिज होने जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं। यहाँ मोहदों पर गैर कानूनी तरीके से बराजमान होना आइन की पामाली है। पहले 2 ख़ानदान मुल्की वसाइल पर काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पर भी काबिज होने जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। सदारती इलेक्शन अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फ़राइज़ अंजाम देने से इनकार कर देना चाहिए था। ऐवान के अंदर एहतजाज करते रहेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तना दे रखा है। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत। रिजर्व सीट्स हमें दी नहीं गई, अदालतों ने स्टे किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन आज हो रहा है। अनफेयर इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर नहीं है। लेकिन चूंकि एक पार्लियामेंट्री कंडीशन है जिसमें हमने वोट्स डालने हैं, तो हम वोट डालेंगे, लेकिन अंडर प्रोटेस्ट डालेंगे। मखसूस नशिस्तों पर अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद सदारती इलेक्शन हो रहा है। ये मुतनाज़ इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। इंतखाब में एहतजाजन वोट कास्ट करें। सेनेटर अली जफर की मीडिया टॉक। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि अल्लाह करे ये इंतखाब मुल्क कौम को आगे लेकर जाए। सदर मुमलिकत दिफाक की अलामत होता है। सबकदोश होने वाले सदर ने अच्छी रवायात कायम नहीं की। सेनेटर फैसल जावेद बोले, इलेक्शन में निफ्स से जायद वोटर्स वोट कास्ट करने के अहल नहीं। ज्यादातर अराकीन इलेक्शन जीत कर नहीं आए। आज के सिलेक्शन में आधे से ज़्यादा वोटर्स जो है वो तो एलिजिबल ही नहीं है वोट करने के, क्योंकि वो तो जीत के आए नहीं है। और फिर कुछ ऐसे हैं जो कि रिज़र्व सीट्स उन्होंने छीन के वो बन गए वोटर्स, वो भी ठीक नहीं है।
تو آج کے الیکشن میں تو آج سے زیادہ ووٹرز جو ایلیجیبل ہی نہیں ہے ووٹ کرنے کے. پرائم منسٹر کے الیکشن کے دوران ہم نے شہباز شریف کے کاغذ نامزدگی کو چیلنج کیا تھا اور کل بھی ہم نے یہ چیز اٹھائی تھی. کل غلط طریقے سے جو ریزرو سیٹس کے 4-5 ممبرز تھے ان کو حلف دیا گیا تھا. یہ بالکل غلط ہے سراسر. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. الیکٹرل کالج نامکمل ہے. کل مخصوص نشستوں پر اراکین نے غلط حلف اٹھایا ہے. الیکشن غیر آئینی غیر قانونی ہے. رہنما پی ٹی آئی عمر ایوب کی گفتگو. اسد قیصر کہتے ہیں پروڈکشن آرڈر کے باوجود اعجاز چودھری کو ایوان میں نہ لانا خلاف ورزی ہے. اسمبلی نامکمل ہے. صدارتی الیکشن غیر قانونی ہے. قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. عوام کے پاس بھی جائیں گے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا اسمبلیوں میں ہونے والا صدارتی انتخاب جعلی ہے. اپوزیشن الیکشن کو جعلی مانتی ہے تو ہمارے ساتھ مل کر جدوجہد کرے. جس طرح وزیر اعظم اور اس کا کابینہ اور اس کا سارا ڈھانچہ اس کی بنیاد ایک جعلی الیکشن ہے، اسی طرح اس صدارتی الیکشن کا بنیاد بھی یہ جعلی اسمبلیاں ہے. اینٹی اسٹیٹ اینٹی پاکستان کسی کو بات نہیں کرنی چاہیے. اگر کریں گے ہمیں اپنی ذمہ داری. کیا اپوزیشن اراکین کی آوازوں کو مزید سینسر کیا جائے گا؟ اسپیکر قومی اسمبلی سے سوال. کسی کو اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی پاکستان بات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی کرے گا تو اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. سردار ایاز صادق کا جواب. رہنما ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ سیاست میں اختلافات ضروری ہیں. ہمارے مطالبات کی راہ میں پیپلز پارٹی نہیں نظام رکاوٹ ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ آئندہ چلنا ہے یا نہیں حالات بتائیں گے. فاروق ستار بولے اگر دھاندلی کی انکوائری کرانی ہے تو پھر 2018 کے الیکشن کی بھی انکوائری کرائیں. مفاہمت اور مشاورت کے بغیر کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ 2018 میں ہوا تھا اس کے بارے میں بھی کچھ کہیں پھر آئیں آگے بڑھتے ہیں. تو میرے خیال میں مکالمہ مفاہمت مشاورت اس کے بغیر کیسے آگے بڑھیں گے؟ آئیں پی ٹی آئی والوں سے ہم کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں اور ہم پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے بات کریں گے پی ٹی آئی کو. اعلیٰ مثال قائم ہونے جا رہی ہے کہ ایک سینئر موسٹ سیاستدان جس کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں اور ان کا ایک تجربہ ہے، ان کی ایک ویژن ہے. سب سے بات ہے کہ ان میں بڑی برداشت اور ٹالرنس ہے. آصف زرداری کا صدر بننا جمہوریت اور ملک کے لیے اچھا ثابت ہوگا. گھٹن کی فضا ختم ہوگی. رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کی گفتگو. شرجیل میمن نے کہا کہ آصف علی زرداری بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے. ملک کو آگے چلنا ہے تو نفرت اور الزام تراشی کی سیاست ختم کرنا ہوگی. ناصر حسین شاہ نے کہا کہ آصف علی زرداری 400 سے زیادہ ووٹ لے کر کامیاب ہوں گے. الیکشن کے بعد پورے ملک سے سرپرائزز نظر آئیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں آصف علی زرداری 18ویں ترمیم اور آغاز حقوق بلوچستان پیکج کے حوالے سے یاد رکھے جائیں گے. بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے. صدر زرداری صاحب نے ہمیشہ جو ہے بلوچستان ان کے دل کے قریب ترین رہا ہے. انہوں نے 18th امینڈمنٹ کی صورت میں بلوچستان میں جو کانسٹیٹیوشنل امپاور کیا صوبائی حکومت کو اور صوبے کو، ساتھ ساتھ جو بلوچوں کے لیے آغاز حقوق بلوچستان کے نام سے جو نوجوانوں کے لیے پیکج دیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. زرداری صاحب ایک بڑے ویٹرن پولیٹیشین ہیں، بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور جمہوریت پہ ان کا بلیو ہے. پہلے بھی انہوں نے پارلیمنٹ کو توانا کیا، پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات دیے، تو اب بھی ان سے ایسی ہی امید ہے. آصف زرداری جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. وہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں. سینیٹ کا امیدوار نہیں ہوں. رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ عارف الوی کا دور خوفناک تھا. انہوں نے آئین کو پامال کیا. اسمبلی تحلیل کی. صدر کے منصب کا تقاضا تھا وہ پارٹی سے والا تر ہو کر چلتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. آصف زرداری سیاسی سوچ رکھنے والے جمہوری آدمی ہیں. امید ہے وہ افہام و تفہیم سے معاملات کو لے کر چلیں گے.
میرا یہ ماننا ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری ایک پولیٹیکل سوچ کے آدمی ہیں اور مجھے یقین ہے اس بات پر کہ ان کا یہ انتخاب ملک و قوم کی بہتری کے لیے. آئینی طور پر 8 فروری کے بعد صدارتی انتخاب لازم ہے. الیکٹرل کالج کا مطلب موجودہ اسمبلی ہوتا ہے. صدارتی انتخاب کا الیکٹرل کالج سینیٹ قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں پر مشتمل ہوتا ہے. 22 اراکین نے 2 سے زیادہ سیٹیں جیتنے کے باعث نشست چھوڑی. ایسے میں الیکٹرل کالج کا نام مکمل نہیں کیا جا سکتا. صدارتی انتخاب کے التواس سے متعلق محمود خان اچکزئی کی درخواست مسترد. الیکشن کمیشن نے درخواست مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. ماحولیاتی تحفظ کا بڑا منصوبہ منظور. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس. صوبے کو اسموک فری بنانے اور ڈسپوزیبل پلاسٹک بیگز کے خاتمے کے لیے پلان کی تیاری کی ہدایت. فضائی آلودگی کے خاتمے اور ایئر کوالٹی بہتر بنانے کے لیے نجی شعبے کے اشتراک سے پلان بنانے کی منظوری. لاہور میں بین الاقوامی مچھلی منڈی بنانے اور پنجاب کی پہلی ڈیجیٹل وائلڈ لائف آرکائیوز بنانے کا فیصلہ. شاندانہ گلزار پاکستان کے خلاف مہم چلا رہی ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز پر سنگین الزامات لگائے. ویڈیو دکھائیں اور ثبوت پیش کریں. شاندانہ گلزار کے خلاف FIA میں درخواست جمع کرا دی. ذلے شاہ کے قتل کا الزام PTI پر ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی میڈیا سے گفتگو. آڈیو لیک کا معاملہ. FIA کا سنی اتحاد کونسل کے رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار کو نوٹس 14 مارچ کو طلب کر لیا. شاندانہ گلزار نے مبینہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر آڈیو لیک کا الزام عائد کیا تھا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا رحیم یار خان کا دورہ. مشقوں کا معائنہ. آرمی چیف کو مشق شمشیر صحرا سے متعلق بریفنگ. آرمی چیف نے آرمر انفینٹری، میکنائزڈ انفینٹری، آرٹلری، ایئر ڈیفنس اور اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل سمیت دیگر جنگی مشقوں کا مشاہدہ کیا. مشق میں پاک فضائیہ کے طیاروں نے بھی حصہ لیا. ISPR کے مطابق مشق کا مقصد آپریشنل ماحول میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ مہارتوں اور میدان جنگ کے طریقہ کار کو بڑھانا تھا. آرمی چیف نے جوانوں کے تربیتی معیار، آپریشنل تیاریوں کو سراہا. آرمی چیف نے کہا کہ مسلح افواج کو دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. مسلح افواج مادر وطن کی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں. بلوچستان میں آج سے بارشوں کا نیا سلسلہ داخل ہوگا. صوبے کے جنوبی اضلاع میں بادل برسنے کا امکان. جوانی، گوادر، کیچ، تربت میں بارش کی پیشگوئی. آواران، لسبیلا، خزار اور قلات میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع. بادل برسنے اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ 13 مارچ تک جاری رہے گا.